اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله والهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120۔ یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ یعنی یہ لوگ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ نہیں کر رہے کہ وہ ان کے بعد ایمان لے آئیں گے، بلکہ بالفرض آپ ان کی مرضی کے مطابق ہر طرح کی نشانی ان کے سامنے لے آئیں تو بھی یہ سرکش لوگ ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کی نفسانی خواہشات کے پیروکار ہو جائیں، اور یہ نبی سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا چونکہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنا محال ہے، اس لیے ان کا آپ سے خوش ہونا بھی محال ہے، چاہے جائے کہ وہ آپ کے دین کو قبول کریں۔ قل ان ھدی اللہ والہدی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک حقیقی ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی ہر زمانے میں وہی ہدایت معتبر ہے جو اس زمانے کا نبی لائے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آپ ہدایت لائے ہیں وہی ہدایت اب معتبر ہے۔ اور اے یہود و نصارہ، جس طرف تم بلا رہے ہو وہ ہدایت نہیں ہے بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے، پس تمہیں چاہیے کہ ضلالت اور گمراہی کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کر لو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، یعنی بالفرض محال، یعنی اگر ایسا ممکن تو نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے کہ اگر آپ نے ان کی اس خواہش کی جس کو انہوں نے اپنا مذہب بنا رکھا ہے اس کی پیروی کر لی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی بعد اس کے کہ وحی آ چکی ہے اور اس کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ اب ہدایت دین اسلام میں منحصر ہے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور گزشتہ تمام ہدایتیں منسوخ ہیں۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ملے گا نہ کوئی مددگار، یعنی بفرض محال اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کر لی، ان کی بات مان لی، تو آپ کو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ملے گا جو آپ کو فائدہ پہنچائے اور اللہ کے عذاب سے بچا لے، نہ کوئی مددگار ملے گا جو اللہ رب العزت کا عذاب آپ سے دور کر دے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، غضب الہی سے کیسے بچو گے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ خطاب یا تو حقیقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا آپ کو مخاطب کر کے مراد امت لی گئی ہے، کہ اگر پہلی صورت ہو تب بھی ہمیں تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواخذہ ہو سکتا ہے، تو اگر تم نے قرآن و سنت کی پیروی کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی کی تو تم کیسے غضب الہی سے بچ سکو گے؟ نمبر 2، ان کی خوشنودی حاصل کرنا حرام ہے۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ یہود و نصارہ کی اہل اسلام کبھی بھی رضا و خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ نعوذ باللہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر اور خواہشات کو اختیار کر لیں، اور یہ کبھی بھی مسلمان سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہود و نصارہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، دین حق صرف اسلام ہے، دین حق صرف اسلام ہے، لہذا کسی غیر کی طرف توجہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به کان من اصحاب النار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 153۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت میں جو بھی یہودی اور نصرانی میرا پیغام سنتا ہے مگر میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ نمبر 4، میخانے خانے یورپ کے دستور نرالے ہیں۔ نوٹ: مسلمانوں کو شعوری اور غیر شعوری طور پر بھی یہود و نصارہ سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جدید ترقی کی وجہ سے یہود و نصارہ کی تہذیب ہر طرف کیڑوں مکوڑوں کی طرح پھیل گئی ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے سے یورپی تہذیب کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یورپی تہذیب کے سب سے زیادہ مزاج شناس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنے کلام میں بڑی تاکید اور مبالغے کے ساتھ اس تہذیب کے برے اثرات سے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ ہائے کاش کوئی آدمی ہو جو ان کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنے اور اس پر عمل کرے۔ میخانے یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ بے یقینی پیدا کر کے
آخرت سے غافل کیا جاتا ہے، آخرت سے دور کیا جاتا ہے، جنت اور جہنم میں شک پیدا کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد پیدا ہونے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے، پھر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آدمی کفر کی طرف راغب ہو جاتا ہے، یا تو بہت زیادہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے، یا اللہ معاف فرمائے بالکل ہی ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے، آمین۔